کو بہت انشاءاللہ ملیں گی، کہیں گے جی میں باوضو ہوں، میں بہت اچھا بچہ بن گیا ہوں. تو آپ سارے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اچھے بچے بنا دے. ایک کام. دوسرا کہ دوسرے کو نہ تنگ نہ کرو. چھیڑتے ہیں نا بچے، تنگ کرتے ہیں، تو جو چھیڑے گا تنگ کرے گا نا وہ پڑھ نہیں سکے گا، پڑھائی اس کی ادھر ہی رہ جائے گی. کیونکہ آپ چھیڑیں گے وہ بھی آگے سے چھیڑے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی. جو لڑے گا اس کا پھر اس کو سبق ہی نہیں یاد ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہ دوسری بات کیا ہے کہ لڑنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ تھوڑے سے بڑے ہو کے پہلوان ہو جاتے ہیں، پھر مستی دکھاتے ہیں. تیسرا ادب کرنا ہے. یہ اچھے بچوں کی میں علامات بتا رہا ہوں کہ استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، بہن کا بڑی کا، بڑے بھائی کا ادب. جتنا آپ ادب کریں گے نا تو آپ جب بڑے ہو جائیں گے، ماں باپ بن جائیں گے، پھر آپ کی اولاد بھی آپ کا ادب کرے گی، آپ کے شاگرد بھی آپ کا ادب کریں گے. تو انشاءاللہ آپ نے ادب کرنا ہے. اور کون سا بچہ گھر میں خدمت زیادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. یہ تو آپ خدمت والے 100 نمبر آپ کو مل گئے، ماشاءاللہ. سب کہہ دو الحمدللہ. الحمدللہ. کیونکہ خدمت سے نا بندے کے اندر بہت سی اچھی صفات پیدا ہو جائے. اچھا، آپ میں سے کون کون نماز پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو آپ بہت اچھے، بہت ہی اچھے بچے، بہت ہی اچھے بچے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ایمانداری سے مجھے بتا دینا کون کون موبائل دیکھتا؟ سچ بول دو، بس کر دو. ایک دوسرے کو نہ دیکھو، آپ اپنی بات کر دو. جو موبائل دیکھتا ہے. پھر میں طریقہ بتاتا ہوں موبائل سے بچنے. اچھا، ہاتھ نیچے کریں. وہ بچہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے موبائل کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. ہے بھی صحیح آپ کے گھر میں؟ ہے؟ ہاتھ نہیں لگایا کبھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو بزرگ بن جائے گا یار. ماشاءاللہ. ایک بچہ، 2 بچے، 2 نے موبائل کو نہیں ہاتھ لگایا، باقی سب نے لگایا. بس موبائل کو ہاتھ لگانے نہ ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں. اور پب جی گیم اور کارٹون یہ سارا آپ کے حافظے کو کمزور کر دیں. سبق آپ کو جلدی یاد نہیں ہوگا. اب دیکھو، میرا اس وقت بھی حافظہ، شعر، قرآن مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میں نہ کارٹون دیکھتا ہوں، نہ پب جی گیم دیکھتا ہوں، نہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں. فضول دیکھتا ہی نہیں، انٹرنیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یاد رکھیں، جو بچے موبائل پہ فضولیات دیکھتے ہیں نا ان کا حافظہ کمزور ہے، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگے گا. سن رہے میری بات؟ اردو پوئے؟ اس لیے ٹچ موبائل سے بچو. امی کا، ابو کا نہ لو. اگر بہت ہی آپ نے ٹچ موبائل استعمال کرنا تو وضو کر کے استعمال کرو، اور لوگوں کو بتاؤ میں وضو کر کے ٹچ موبائل استعمال کرتا ہوں. انشاءاللہ کریں گے نا وضو کر کے، تاکہ آپ اچھے بچے بن جائیں. اور اس میں کوئی فضول چیز نہ دیکھو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانیاں ہوں گی آپ کو. اس لیے کہ اگر آپ فضول قسم کی عورتوں کو دیکھیں تو آپ بھی فضول اور گناہ گار بن جائیں. اگر یہودیوں عیسائیوں کو دیکھو گے تو آپ بھی ایسے ایسے یہودیوں عیسائیوں والے آپ کو وسوسے آئیں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ یہ چیز نہ دیکھو. آپ کام آن لائن بھیج رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ تو اچھا ہے. یہ تو فرشتوں کا سکول ہے کہ آن لائن نہیں ہے. یہاں آن لائن ہی ہر چیز جا رہی ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. تو ہمیں دعا کرتا رہے تو اللہ کرے کہ آن لائن بچے ہونے لگے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بٹن دبایا وہ نکل کے گیا بچہ باہر. جیسے کارٹون جاتے ہیں نا، بٹن دبایا وہ جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اچھے بچے ہیں. یہ آئندہ
पबजी गेम कार्टून नहीं देखेंगे, अपना होमवर्क करेंगे ना होमवर्क, ताकि आप बोर्ड में फर्स्ट आए और इस स्कूल का नाम रोशन हो जाए। इंशाल्लाह करेंगे मेहनत। और ये कि आप ना लड़ाई ना करो बस घर में जाकर। सबसे बड़ा मसला बच्चों का लड़ाई है। वो कहता है मेरी मर्जी पूरी करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा। कभी बहन से लड़ाई, कभी किससे लड़ाई, कभी अम्मी से भी लड़ाई हो जाती है। जो लड़ाई नहीं करेगा ना वो बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा, ये याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर जो कुरान नाज़िल हुआ वो रात में हर बंदे की दुआ कबूल हो जाती है। जो बुग़्ज़ और नफरत करता है ना उसकी दुआ कबूल नहीं होती, और लड़ाई से बुग़्ज़ और नफरत पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ हमेशा कबूल हो तो आप लड़ाई ना करें। तो अच्छे बच्चे लड़ाई करते नहीं करते। तो बहरहाल अगर किसी के दिल में कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई सवाल है खड़े वालों में से, बैठे हुए में से, तो जल्दी से पूछिए। बड़ों को होगा सवाल, छोटे तो अभी नहीं सोचते इस बात। किसी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि इस मौजू पर हमने कई किताबें लिखी हैं, आपको नीचे मिल जाएंगी। सुकून दिल हासिल करने के तरीके, मुझे सुकून कैसे मिला, सुकून की तलाश, टेंशन डिप्रेशन के इलाज के आसान तरीके। तो बच्चों में या बच्चियों में कोई दिल में सवाल हो जो हल नहीं हो रहा आप लोगों को, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँ। जल्दी पूछो, जल्दी, टाइम थोड़ा हमारे पास। आप बच्चों को कहते हैं कोई सवाल पूछने दो पूरा। सारी इजाजत दे रहे। कोई भी क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो कर ले कोई क्वेश्चन। ये छुट्टी का टाइम तो नहीं हो गया कहीं? कितने बजे होती है? अच्छा, अभी तो फिर टाइम है, क्योंकि छुट्टी के वक्त बच्चे फिर कोई उनका दिमाग जाम हो जाता है। बस एक ही होता है कि हमने घर जाना है, घर जाना। तो बड़े बच्चों में से कोई सवाल पूछो, आपका नहीं तो किसी दोस्त का पूछ लो। उसको टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, अननोन फेयर है, या कोई मसला है, या नमाजों में वसवसे ही आते हैं। कौन है जिसको नमाजों में वसवसे नहीं आते? सबको आते हैं। तो फिर पूछते क्यों नहीं? उसका इलाज ये है कि आप बावजूद रहने की हमेशा कोशिश करो, वसवसे नहीं आएंगे। दूसरा, जब दुनिया के काम करते हुए ये बार बार सोचो मैंने नमाज पढ़नी, नमाज पढ़नी, नमाज पढ़नी, और वुजू सही तरीके से करो। वुजू सही तरीके से, औज़ बिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। जितना अच्छा वुजू करेंगे उतनी अच्छी नमाज होगी, आपको वसवसे नहीं आएंगे। जितना वुजू नाकस होगा आपका, सही नहीं होगा, खामखा वसवसे आएंगे। और बोलो, तो वुजू के ऊपर पूरी तवज्जो दो। फिर जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह की अज़मतों की किबरियाई को सजदा करने की नीयत करो, और जो है अल्लाह से राजी रहने की नीयत करो, अल्लाह को राजी रखने की नीयत करो, और ये कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन जाऊं, नाफरमान ना बन जाऊं। कि आज लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, गुनाह हमसे भी होते हैं, औरों से भी होते हैं। गुनाह का मतलब होता है नाफरमानी। अगर आप कहें मैं माँ बाप का नाफरमान हूँ, उस्ताद का नाफरमान हूँ, शेख का नाफरमान हूँ, अल्लाह का नाफरमान हूँ, नबी का नाफरमान, फिर आपको पता चलेगा आप क्या कह रहे हैं। तो हर गुनाह नाफरमानी होती है। तो इसलिए हर किस्म के गुनाह और नाफरमानी से हम तौबा करते हैं अभी, ताकि अल्लाह हमारी तौबा कबूल करके हमें और ज़्यादा अच्छा बच्चा बना दे। ठीक है? पहले तौबा का कलमा, 3 नियतें करें। एक ये कि मैं हमेशा अल्लाह से राज़ी रहूँगा, अल्लाह मेरे से राज़ी हो। दूसरा कि मैं अपने हर किस्म की शरारतें, हर किस्म की फजूल बातें, उनसे तौबा करता हूँ। और बड़े बच्चे अपनी कमियाँ, कोताहियाँ, गुनाहों का भी तसव्वुर करें कि उनसे मैं सच्ची तौबा करूँ। तीसरा कि मैं इश्क़ रसूल पैदा करूँगा ताकि इत्तिबा सुन्नत करना आसान हो। तो ये पीछे पीछे पढ़ते जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ قبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم. یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہوں گے. تو اب ہلکے پھلکے سے وظیفے کرنے اس سے نا آپ کو سکون ملے گا. ٹینشن ڈپریشن یہ چیزیں نہیں آئیں گی. ایک تو ہر وقت باوضو رہو, دوسرا نا دل بائیں پسلیوں کے نیچے سوچو, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, بولو اللہ 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 اللہ. اللہ. تو یہ, اور پھر 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ دوشی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, کہ میں اپنے ہر شرارت سے, ہر کمی کوتاہی سے توبہ کروں. اس طرح دروشی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وہ بچے جنہوں نے حافظ بننا ہے, تو نیچے ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے, حافظ قرآن حفظ کرنے کے آسان طریقے. پھر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو حافظہ تیز کرنے کے طریقے. اسی طرح آج کل ہم ٹینشن ڈپریشن کا علاج کر رہے ہیں کہ ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی سے بچنے کا آسان علاج. تو انشاءاللہ یہ آپ جس کو چاہیے ہوگی نیچے جا کے لے سکتا ہے, اور اس کو پھر اپنی بہنوں کو, بھائیوں کو, امی ابو کو, سب کو پڑھائے. تو انشاءاللہ اس سے پھر آپ اور اچھے بچے بنیں گے. تو انشاءاللہ آج یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم سب اچھے بچے بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے ماشاءاللہ. چلیں دعا کر. یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر. آمین یا اللہ یہ معصوم بچے ہیں, ان کے صدقے ہم دوسروں کو بھی معاف کر. آمین یا اللہ اپنا خصوصی فضل کر. آمین یا اللہ اس اسکول کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب کر. آمین اور بچوں کو اس طرح متوجہ فرما. آمین یا اللہ ان کے اسکول کو مثالی اسکول بنا. اللہم یا اللہ ان بچوں کو مثالی بچے بنا. آمین ان کے اساتذہ کو مثالی استاد بنا. یا اللہ سب کو پکا نمازی بنا. آمین یا اللہ سب کو شرارتوں سے محفوظ فرما. آمین اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئے. آمین یا اللہ جو بچوں کی بڑوں کی دل کی جے شری دعائیں, سب کی دعائیں جے شری دعائیں قبول فرما. اور آخری وقت ہے اللہ